اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ان لوگوں کی بات ہو رہی تھی جن لوگوں کے بارے میں پچھلی آیت کریمہ میں فرمایا گیا تھا فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کے بارے میں پچھلی کچھ آیات سے ان کا تذکرہ چل رہا ہے۔ پہلے تو بتایا گیا الہکم الہ واحد، تمہارا الہ ایک ہی ہے، وہی واحد الہ ہے۔ پس جو لوگ نہیں ایمان رکھتے آخرت پر، قلوبہم منکرات، ان کے دل انکاری ہیں اس بات سے ماننے کے کہ کل کو ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے اور کل کو جو ہے وہ ہمیں ہمارے کیے دھرے کا حساب دینا ہوگا۔ اور وہی لوگ ہیں جو تکبر کرتے ہیں، وہ تکبر کرتے ہیں کہ کون سا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم جب مر جائیں تو مٹی ہو جائیں تو پھر اس کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں۔ انہی لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے انہی قریش کا جو اس وقت جو مشرکین تھے، مکہ تھے، انہی کو ایک ایگزامپل دی جا رہی ہے۔ قد بلا شبہ تحقیق مکر الذین، تدبیر کی تھی، تجویز مکرہ میم کاف رے، مکرہ کا معنی ہوتا ہے تجویز، چال، فریب۔ قد مکر الذین، بلا شبہ تدبیر کی تھی ان لوگوں نے، من قبلہم، ان سے پہلے کے۔ ان سے پہلے کون؟ عاد، سمود، نوح کی قوم، لوط کی قوم، کتنے لوگ تھے، ان لوگوں کے سرداروں نے بھی یہی کیا تھا۔ قد مکر الذین من قبلہم، بلا شبہ ان سے پہلے لوگوں نے بھی تدبیریں کی تھی۔ فآتا اللہ، عطا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آنا۔ پس آیا اللہ بنیانہم، بنیان کہتے ہیں عمارت کو، کسی بھی چیز کی عمارت، ہم جو ہے وہ آگے ضمیر لگی ہے، آیا ان کی عمارت پر، من القواعد، قواعد اسی سے یہ لفظ اس کا واحد ہوتا ہے قاعدہ۔ قاعدہ کیا ہوتا ہے؟ جب ہم کسی بچے کے ہاتھ میں قاعدہ پکڑاتے ہیں تاکہ اس کی بنیاد بن جائے، تو یہ آیا من القواعد، آیا اس کی بنیادوں سے۔ پس آیا اللہ ان کی عمارت پر، ان کی بنیادوں پر سے، فخرہ، فخرہ، خرہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ پہلے بھی لفظ استعمال ہوا، خرو سجدن، گر پڑے سجدے میں، تو یہ وہی پس گر پڑی علیہم، ان پر، اس سقف، سقف کہتے ہیں چھت کو، سین کاف فے، چھت کو، پس گر پڑی ان کے اوپر چھت، ان پر، من فوقہم، فوقہ اوپر، تحتا نیچے، ان کے اوپر سے، وَأَتَاهُمْ، اور آیا ان پر، اَتَاهُمُ الْعَذَابُ، آیا ان پر عذاب، من حیث، وہاں سے، لا یشعرون، جسے انہیں پتہ ہی نہیں تھا۔ کیا کرونا کی توقع تھی ہمیں؟ یہ وہی بات کہی جا رہی ہے کہ وہاں سے عذاب آیا جس کا کوئی سمجھ ہی نہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ قد مکر الذین من قبلہم، بلا شبہ اس سے پہلے بھی لوگوں نے چالیں چلیں، تدبیریں کی۔ فآتا اللہ بنیانہم، پس آیا اللہ ان کی عمارت پر، من القواعد، جو انہوں نے جھوٹ کی ایک عمارت گھڑ رکھی ہے، جو انہوں نے بنا رکھی ہے، آیا ان کی عمارت پر اس کی بنیاد سے، بنیادوں سے، فخر علیہم مستقف، پس آ گری ان کے اوپر چھت، من فوقہم، ان کے اوپر سے، وآتاہم العذاب، اور آیا ان کے اوپر عذاب، من حیث لا یشعرون، جہاں سے انہیں پتہ بھی نہیں تھا۔ ثم، پھر، یوم القیامت، روز قیامت، قیامت کے دن، یخزیہم، یخزیہم لفظ کس سے ہے؟ خزیون سے۔ خزیون کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ذلیل کرنا، رسوا کرنا، ذلت، رسوائی۔ یا جو ہے وہ علامات مضارع، اس سے مراد یہ ہے یہاں اللہ، پھر اللہ رسوا کرے گا ان کو۔ وَيَقُولُ، اور وہ کہے گا، کون کہے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، پھر اس دن قیامت کے روز ان کو رسوا کرے گا اور وہ کہے گا، اَیْنَ شُرَکَائِیَ الَّذِینَ، اَیْنَ استفہام میں، کہاں ہیں؟ شُرَکَائِیَ الَّذِینَ، کیا میں نے کچھ کہا ہے؟ اور وہ کہے گا، اَیْنَ استفہام کے لیے، شرکا، شرکا کا معنی کیا ہے؟ شریک، یا جو ہے وہ مفعول میں کے لیے، کہاں ہیں میرے شریک؟ اس دن اللہ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ، اور وہ کہے گا ان سے، کہاں ہے میرے وہ شریک، الَّذِينَ كُنْتُمْ، جن کے تھے تم، تشاکون،
تو شاکونا لفظ کس سے ہے؟ شقاق سے. اس کا معنی ہوتا کیا ہے؟ جھگڑا. تم جھگڑتے تھے، واو نون جمع کے لیے، فیہم جن کے بارے میں. کدھر ہیں وہ میرے شریک جن کے بارے میں تم جھگڑا کیا کرتے تھے، جن کو میرے ساتھ شریک بنایا کرتے تھے، کھڑا کرتے تھے، کدھر ہیں؟ بلاؤ اب ان کو. قال الذین، کہیں گے وہ لوگ، اوتوا العلم، جن کو علم دیا گیا تھا. یہ کون تھے؟ یہ کون ہوں گے؟ یہ ہوں گے انبیاء کرام، یہ ہوں گے تابعین، جنہوں نے اللہ کی وحدانیت کا کلمہ پڑھا، اللہ کا سبق جو ہے وہ آگے پڑھایا. قال الذین، کہیں گے وہ لوگ، اوتوا العلم، جن کو دیا گیا تھا علم، ان الخزی اليوم، بے شک رسوائی ہے آج کے دن ان کے لیے. والسوء، سو کہتے ہیں برا، بد، اور عذاب کے معنی میں بھی آتا ہے، تکلیف کے معنی میں بھی آتا ہے. والسوء، اور عذاب ہے، علی الکافرین، آج کے دن ان کے لیے ذلت اور رسوائی اور عذاب ہی ہے ان کافروں پر. الذین، یہی وہ لوگ ہیں، تتوفاہم، توفا کیا ہوتا ہے؟ یہ ہم ہر جنازے کی نماز میں پڑھتے ہیں. کیا معنی ہوتا ہے اس کا؟ روح قبض کرنا، جان نکالنا. انہی لوگوں کی تتوفاہم، جب فوت کرتے ہیں ان کو، الملائکۃ، فرشتے، جب فرشتے آتے ہیں اور آ کے اس وقت جان نکالتے ہیں، روح قبض کرتے ہیں. ظالمی انفسہم، وہ اپنے نفسوں پہ ظلم کرنے والے ہیں. فَأَلْقُوا السَّلَامَ، سلام کیا ہوتا ہے؟ سلامتی. پس القو لفظ کس سے ہے؟ فَأَلْقَوْا السَّلَامَ، لفظ القا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ڈالنا کسی چیز کا. واو جمع کے لیے لگا. فَأَلْقَوْا السَّلَامَ، پس وہ ڈالیں گے سلامتی کا. اس سے لگیں گے اچھا میں مکر جائیں گے کہ ہم نے تو کیا کہیں گے؟ مَا كُنَّا نَعْمَلُ، نہیں تھے ہم یہ عمل کرتے، مِن سُوءٍ، کوئی برا. جس وقت فرشتے روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے، ان کی جان ان کی لینے آئیں گے، اس وقت یہ لوگ جو اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے تھے، اس وقت وہ مکر جائیں گے اور سلامتی کا بولیں گے اور کہیں گے ما کننا نعمل من سوء. نہیں، ما نافیہ استعمال ہوا ہے، کننا تھے ہم، نعمل نون علامات مضارع، عمل کرنے والے، من سوء کوئی برا، اسی سے کچھ کیتا ہی نہیں، ہم کوئی برا عمل نہیں کیا ہم نے. بلا آتا ہے بیسیکلی پچھلے فکرے کی نفی کرنے کے لیے اور کرنے والی بات کی جائے وہ ہم ہی بھرنے کے لیے. کاشف ان کو سامنے سے کر بلا، ہاں کیوں نہیں. ان اللہ، بے شک اللہ، علیم فعیل کے وزن کے اوپر ہے، دوامیت ہوتی ہے اس میں، ابدیت ہوتی ہے، ہمیشگی ہوتی ہے. بے شک اللہ جاننے والا ہے، بما کنتم، تھے جو تم، تعملون، عمل کرتے ہو. بس وہ سلامتی کا بول اس وقت ڈالیں گے اور سلامتی کے لیے کہیں گے، صلح کا پیغام ڈالیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے تو کوئی برائی نہیں کی. ہاں کیوں نہیں، بے شک اللہ جانتا ہے جو تم کرتے آئے ہو، جو تم کیا تھا اللہ جانتا ہے. فادخلوا، بس داخل ہو جو. داخلہ الف امر کے لیے استعمال ہوا، واو الف جمع کے لیے. فادخلوا، پس داخل ہو جو، ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں سے، جو تم کہتے ہیں فادخلوا ابواب جہنم، پس داخل ہو جو جہنم کے دروازوں میں. خالدین فیہا، رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ اس میں. فلا بئس، پس فے علیحدہ کر لیجئے. پس کا معنی لام لازم کا استعمال ہوا یہاں پہ یقیناً، اور بیسا بہت دفعہ استعمال ہوا 1.5% والے حروف میں، بہت برا ہے. مسوى المتکبرین، مسوى کس کو کہتے ہیں؟ ٹھکانے کو. متکبرین، تکبر کرنے والوں کا. پس بہت ہی یقیناً بہت ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا. کل بھی میں نے سمجھایا تھا کہ جس شخص کے بعد دل میں سرخ چونٹی کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جہنمی ہے. اور تکبر کیا ہے؟ حق کی بات کو ٹھکرانا اور دوسروں کو اپنے آپ سے حقیر سمجھنا. دوبارہ ترجمہ دیکھیے. قد مکر الذین من قبلہم، بلا شبہ تدبیریں کی ان سے پہلے لوگوں نے بھی. فاطا اللہ، پس آیا اللہ، بنیانہم، ان کی عمارت پر، من القواعد، اس کی بنیاد سے. فخر علیہم السقف، پس گر پڑی ان کے اوپر چھت، من فوقہم، ان کے اوپر سے. آتاہم العذاب، اور آیا ان کے اوپر عذاب، من حیث لا یشعرون، وہاں سے جہاں ان کو پتہ بھی نہیں تھا. ثم یوم القیامت، پھر اس دن روز قیامت، یخزیہم، وہ رسوا کرے گا ان کو. وَیقولُ، اور وہ کہے گا، این شرکائی الذین، کدھر ہیں وہ شریک میرے،
کدھر ہیں وہ جن کے شریک میرے، کنتم تشاکونا، تھے تم جن کے بارے میں جھگڑتے ہوئے، فیہم، کدھر ہیں وہ میرے شریک، بلاؤ ان کو جن کے بارے میں تم جو ہے وہ میرے رسولوں سے اور میرے لوگوں سے جو ہے وہ جھگڑا کرتے تھے۔ قال الذین، اس وقت کہیں گے، قال الذین، وہ لوگ، اوت العلم، جنہیں علم دیا گیا تھا، ان الخزی اليوم، خزی اليوم، آج کے دن رسوائی ہے، ذلت ہے، والسوء، اور عذاب ہے، علی الکافرین، کافروں پر، الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، انہی لوگوں کی جب جانیں قبض کرتے ہیں فرشتے، روح نکالتے ہیں، کن لوگوں کی، جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، اور ظلم کرنے والے کون تھے؟ جو متکبر لوگ تھے، جو آخرت پہ جو ہے وہ یقین نہیں رکھتے تھے۔ فَالْقُوا السَّلَامَ، پس وہ ڈالیں گے صلح کا پیغام، سلامتی، مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ، ہم نہیں تھے یہ برے عمل کرنے والے، ہم نے کوئی ایسا برا عمل نہیں کیا تھا، بلا، ہاں ہاں کیوں نہیں، ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، بے شک اللہ جانتا ہے جو تم کرتے آئے ہو۔ وَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ، پس داخل ہو جو جہنم میں، جہنم کے دروازوں میں، خالدین فیہا، رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ، فَلَبِئْسَ، پس یقیناً بہت ہی برا ہے، مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، غرور کرنے والوں کا ٹھکانہ۔ اب بات ہو رہی ہے ان لوگوں کی جن لوگوں نے آخرت سے انکار کیا، جیسے پچھلی آیت کریمہ میں آیا کہ وہ تکبر میں آگے اور وہ آخرت کے دن پہ ایمان نہیں لائے۔ دیکھیے آخرت پہ ایمان نہ ہونا ہمارے دین کو جو ہے وہ متزلزل کر دیتا ہے۔ وہ شخص مسلمان مومن نہیں رہتا جس کا آخرت پہ ایمان نہیں ہے۔ آخرت پہ ایمان نہ ہونا، وہ بھی لوگ یہی کہا کرتے تھے کہ کون ہوگا جب یہ ہڈیاں مل جائیں گی، خاک میں مل جائیں گی، چورا چورا ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، تو پھر پیچھے باقی کیا رہے گا؟ اب دیکھیے جب موت آتی ہے تو روح تو نکل جاتی ہے، مرتا کیا ہے؟ جسم مرتا ہے، وہ روح تو عالم برزخ میں اللہ کے پاس ہوتی ہے۔ جو عذاب آنا ہے، جو اس کو سب کچھ ہونا ہے، وہ تو جو ہے وہ اس روح کو ہونا ہے، جسم کے اس سے کیا تعلق ہے؟ جسم تو چورا چورا ہو گیا، وہی روح اللہ پھر اس وقت جسم میں جو ہے وہ ڈال دے گا۔ یہ ایسے ہی اس کی مثال لے لیجئے، اور اسی روح کو جو ہے وہ عذاب اور ثواب ہوگا۔ ہم رات کو بعض اوقات کوئی ڈرونا خواب دیکھتے ہیں، ہم صبح اٹھ کے دیکھتے ہیں کہ اس خواب کے ہماری باڈی کے اوپر اثرات ہیں۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں بعض اوقات خواب میں ڈر کے جب ہم روتے ہیں تو ہمارا تکیہ بھی آنسوں سے بھیگا ہوا ہوتا ہے، اور ہمیں لگتا ہے اگر کوئی مار رہا ہے تو ہمارے جسم کے اوپر اس کے اثار بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی اچھا خواب دیکھتے ہیں تو پھر صبح اٹھتے ہیں تو ہم حشاش بشاش ہوتے ہیں۔ ہمارے جسم کو تو اس وقت کچھ نہیں ہو رہا ہوتا، یہ تو ہماری روح کے ساتھ جو ہے وہ ٹریٹمنٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی جس وقت جو ہے وہ یہ لوگ تھے جو آخرت کا انکار کرنے والے تھے، انہوں نے بھی بڑی تدبیریں کی تھی، انہوں نے بھی جو ہے وہ بڑے بڑے گھر قوم عاد نے اور سمودیوں نے بنائے تھے، پہاڑوں میں گھر تراش لیے تھے، انہوں نے بھی جو ہے وہ تدبیریں کی تھی اور اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا تھا، تکذیب کی تھی، ان کی مذاق اڑایا تھا ان کا۔ پھر آیا اللہ بنیانہم، ان کی عمارت میں جو انہوں نے اپنی جھوٹ کی عمارتیں یا جو کچھ گھڑا ہوا تھا، من القواعد، کسی بھی چیز کو تباہ کرنا ہو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ اس کی بنیاد نکال دیتے ہیں۔ جب بنیاد نکال دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کی چھت اس کے سر کے اوپر آ گرتی ہے، اور جب چھت سر کے اوپر آ گرتی ہے تو پھر اس کے بعد کیا انہوں نے سوچا تھا کہ جو گھر وہ بنا رہے تھے، جو پہاڑوں میں گھر تراشتے تھے یا ستونوں پہ گھر بناتے تھے، کہ ایک کڑک ایک چیخ آ کے ان کو جو ہر چیز تباہ کر کے رکھ دے گی ان کی۔ آج کے دن میں بھی ہم جو ہے وہ سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں، ہم بھی سب کچھ اکٹھا کر لیتے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کہاں سے کیا آ جانا ہے۔ کرونا کے اوپر سوچا تھا کبھی کسی نے کہ ایسی چیز آ جائے گی جو نہ نظر آنے والی ہے نہ کچھ ہے، ایک دوسرے سے منہ چھپاتے پھریں گے، ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے سے گریز کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ ملنے سے، چاہے باپ ہو بیٹی، نفسا نفسی کا عالم تھا۔ تو یہی بات یہاں پہ بتائی گئی ہے کہ وہاں پہ بھی اس وقت ان کے پاس وہاں سے عذاب آیا جہاں سے ان کو پتہ ہی نہیں تھا، ان کے شعور میں بھی نہیں تھا اچھا ایسے ہی ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ یہ نمرود کے بارے میں کہا گیا ہے کہ نمرود نے جو ہے وہ بہت اوپر سے جو ہے وہ محلات بنایا تھا، اور پھر کیا ہوا؟ اس کی ناک میں، اس کے نتنے میں ایک مچھر گھس گیا۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرا حال یہ ہوگا۔ 400 سال تک اس نے حکومت کی تھی، اور 400 سال کی حکومت میں اس کے مچھر 150 سال تک اس کے جو ہے وہ رہا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ جب اس کے سر کے اوپر تھوڑے مارتے تھے، جوتے مارتے تھے، تب آرام آتا تھا، اس کے علاوہ آتا ہی نہیں تھا۔ تو اللہ نے کیسی عمارت اس کی جو ہے وہ زمین پہ گرا دی۔ انہی کے لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے آج بھی۔ یہ بیسیکلی تو قرآن رہتی دنیا تک کے لیے راہ ہدایت ہے، تو ہمیں آج بھی کہتا ہے کہ جو لوگ بھی جو ہے وہ، اب دیکھیے جن لوگوں نے اتنی کی تھیں، قوم سمود، عاد، ہمیں ان کا نام و نشاد کوئی بنک بھی ملتی ہے کہ یہ قوم تھی کہیں پہ؟ کہاں گئی وہ؟ اللہ نے ان کی بنیاد کھینچی، ان کی چھت ان کے اوپر آ گری اور اس کے بعد ختم ہو گئی۔
सिर्फ हम नाम तारीख में पढ़ते हैं, खंडरात देखते हैं, कोई बचा उनमें से? कोई नहीं बचा। तो सुम्मा, ये तो हो गया इस दुनिया में उनके ऊपर अजाब, ये सुम्मा यौमल क़ियामत, और फिर रोज़े क़ियामत युख़ज़ीहिम, उस दिन उनको खड़ा करेगा, और उस दिन उनको खड़ा करेगा कि हाँ बताओ, अब जिनको तुम मेरे साथ खड़ा किया करते थे, जिनको तुम मुश्किल कशा कहते थे, जिनको जो है वो गंज बख्श कहते थे, जिसका फैज़ तुम मानते थे, लाओ अब सामने मेरे। उस वक्त दो ग्रोह बन जाएंगे, एक जिनको पूजा करते थे, ईसा अलैहिस्सलाम को बुलाया जाएगा, क्या ईसा तू कह के आया था कि मुझे को? ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे अल्लाह तबारक व तआला आपका इल्म मुझसे ज़्यादा, मुझे तो उठा लिया गया था, उसके बाद क्या किया है मुझे तो नहीं इस बात का पता। और जिनको ये पूछते हैं वो मुकर जाएंगे उस बात से कि हमें क्या, हम कैसे कह सकते थे इसको? क्या वो विद, सवा, आद, यऊक, यऊस, नसर जो है वो उस वक्त कहेंगे? वो तो अल्लाह के नेक बुजुर्ग थे। तो उस वक्त तो बिल्कुल उस पहले तो ज़लील करेगा उनके सामने, अल्लाह उनको रुसवा करेगा, वो मुकर जाएंगे कि हमने कब कहा था। शैतान तो जैसे पिछले दिनों हमने शैतान के बारे में पढ़ा, शैतान कहेगा कि मैंने तो तुम्हें कौन सा जोर के था मेरे ऊपर, तुम्हारे ऊपर, मैंने कौन सा तुम्हें गर्दन से पकड़े कहा था कि ये अज़ाब जो है वो इस गुनाह की तरफ आ जाओ। अल्लाह की तरफ से तुम्हारे पास गारंटियाँ थी, सबूत थे, रसूल था, हुज्जत थी, दलील थी, सारी सनद थी, लेकिन शैतान ने तो सिर्फ एक बहलावा दिया कि आजा ये राह अच्छी है, उस राह पे चल पड़े। उस वक्त दिन तो शैतान भी मुकर जाएगा, पहले तो ज़लालत होगी उनकी। वयक़ूलु अय्ना शुरकाई अल्लज़ीना, और वो अल्लाह फरमाएगा उनसे, बुलाओ कहाँ है वो शरीक जिनके बारे में तुम झगड़ा किया करते थे कि नहीं ये बेटा जो है वो फलां ने दिया है, ये रिज़्क़ जो है वो फलां की वजह से आया है, ये मनसब जो है ये तो मेरी काबिलियत और फलां MPA MNA ने मुझे दिलवाया है, जिनको हम पूछते हैं। ये देखिए सिर्फ सजदा करना ही नहीं होता, अपनी कामयाबियां जो अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए लिख रखी हैं, उन कामयाबियों को जो है वो किसी और से मंसूब कर देना शिरक है, अपनी काबिलियत से उसको मंसूब कर देना शिरक है। देखिए अगर अल्लाह की तरफ से हदायत नहीं है तो ना तुम्हारी जो जवानी है वो भी तुम्हारे लिए वबाल है, जो तुम्हारा पैसा है, माल है, वो भी तुम्हारे लिए वबाल है अगर नेमत नहीं है उसकी। अगर इल्म है और इल्म के साथ अल्लाह की तरफ से हदायत की नेमत नहीं है तो तुम्हारा इल्म भी तुम्हारे लिए वबाल है। उस दिन पूछेगा कि हाँ आओ किधर हैं वो, बुलाओ उन सबको। उस वक़्त फिर वो लोग, वो कौन लोग? जो अंबिया कराम थे, जो अल्लाह, जो मुताबईन थे, जो जिनको अल्लाह तबारक तआला की वहदानियत का इल्म था, उस वक़्त वो कहेंगे क़ाल अल्लज़ीना ऊतुल इल्म, इल्म वाले जिनको दिया गया था वो कहेंगे इन्नल खिज़्यल यौम, आज के दिन रुसवाई है इनके लिए। उस वक़्त इनको जब कहते थे तो उस वक़्त कहते थे अच्छा कौन सा फरिश्ता आता है तुम्हारे ऊपर, बुलाना उस फरिश्ते को, वो हमें भी आके बताए कि हाँ मोहम्मद अल्लाह के नबी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज के दिन रुसवाई है उनके, वस्सू अलल काफिरीन, और बड़ा अजाब है इन काफरों के ऊपर। जिस वक़्त रूह कब्ज़ की जाती है, वो कहते थे ना कि बुलाओ फरिश्तों को, मोहम्मद की गवाही दें आके, तो कहा था कि फरिश्ता सिर्फ हक के साथ आता है। हक कौन के साथ आया था? इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खुशखबरी सुनाने आया था इसहाक अलैहिस्सलाम की, इसहाक के साथ यकूब अलैहिस्सलाम की, और फिर फरिश्ता हक के साथ लूत अलैहिस्सलाम के पास भी आया था, उस कौम को अजाब की खबर सुनाने के लिए, अजाब देने के लिए आया था। तो जब आ गया है फरिश्ता, उस वक़्त जब उनको पता चलेगा, देखिए हमें जिस वक़्त आखिरी मोमेंट होगा उसी वक़्त पता चल जाएगा कि हमारी अगली मंजिल कौन सी। अगर तो जो है वो उस वक़्त अच्छे लिबास वाले आएंगे तो मतलब है कि मंजिल आसान है। अगर वो खद्दर का वो मल वो लेके आएंगे, टाट का मलदा, और उसमें लेके जाने के लिए आएंगे और खींच के जान निकालेंगे, वहीं पे मंजिल का फैसला हो जाना है। उसके बाद फिर एक दुनिया है जिसको हम आलम बरज़ख कहते हैं, उसको आप कब्र कहते हैं, उसमें जो है वो उस वक़्त तक रखा जाएगा जब तक फैसला तो हो गया, अमल तो नज़र आ गया, उसकी रहमत, क्योंकि उसके बाद तो फिर दुआ तौबा का दरवाज़ा तो बंद हो गया मौत की हिचकी के साथ। तो जिस वक़्त वो उनकी जानें खींचने लगते हैं उस वक़्त एहसास होता है कि ओहो ये तो गलती हो गई, जो हम करते रहे ये तो गलत था, सही तो वो था जो अल्लाह और उसके रसूल ने कहा था, जो कुरान में था और सुनने में था, सही रास्ता तो वो था, हम किस राह पे चलते रहे, हमें मना किया जाता रहा, मज़न 5 वक़्त पुकारता रहा, अल्लाह तहज्जुद का पैगाम तुझे देता रहा, उस वक़्त हमने जो है वो इन सब चीज़ों पर गौर नहीं किया। हम उस वक़्त कहते थे कब मरना है। आज भी हम देख लें, मुझे अपने मरने का यकीन नहीं है, बाकी सारी दुनिया के मरने का यकीन है। तो उस वक़्त जिस वक़्त वो आएंगे फौत करने वाले, रूह खींचने वाले, तो जिन लोगों ने अपनी जालों पे कुलिया फ़ौरन से पहले अच्छा सलामती का पैगाम डालेंगे, सुलह का पैगाम डालेंगे। और जिस तरह दुनिया में झूठ की ज़िंदगी गुजारा करते थे, झूठ से जो है वो काम लेते थे और कहते थे अच्छा नमाज के बारे में, रोज़े के बारे में, उन चीज़ों के बारे में, रियाकारियों में मसरूफ़ थे, वो लोग फ़ौरन से पहले जो है वो सुलह का पैगाम, नहीं हमने तो कुछ नहीं किया। यही है
ما کننا نعمل ما من سوء، ہم نے تو کوئی برائی نہیں کی۔ اب کیا وہاں پہ جو ہے وہ یہ بات چھپ سکتی ہے؟ اللہ کے علیمن کے ہونے کی صفت کو ہم جھٹلا رہے ہیں۔ دنیا میں تو یہ جھوٹ چل جاتا ہے، ہم دنیا کے رجسٹر میں تو بینگ مسلم اپنا نام اندراج کروا سکتے ہیں، کیا اللہ کے رجسٹر میں بھی ہمارا نام مسلمان کے طور پہ رجسٹر ہے؟ یہ ہم خود فیصلہ کر سکتے ہیں، خود اپنے گریبانوں میں جان کے دیکھ سکتے ہیں۔ جس وقت روحیں قبض کرنے آئیں گے جنہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا، ڈالیں گے وہ سلامتی کا صلح کا پیغام، ما کننا نعمل من سوء، ہم تو کچھ بھی کرنے والے نہیں تھے۔ آگے سے کہا جائے گا ہاں یہ ہاں کا مطلب ہوتا ہے کہ جو تم کہہ رہے ہو تم جھوٹ بول رہے ہو۔ کالو بلا ہاں، اور پھر جو بات ہونے جا رہی ہے اس کی تائید کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ۔ جیسے کہا گیا تھا عہد الستم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو کہا گیا بلا، ہاں کیوں نہیں، آپ ہیں۔ یہاں پہ بلا ہاں، ان اللہ علیم، بے شک اللہ جانتا ہے۔ یہ جو تم کہہ رہے ہو، جو تم اپنی کہانی سنا رہے ہو، نہیں، اللہ جانتا ہے کہ حقیقت کیا ہے، اس میں سچائی کیا ہے۔ بما کنتم تعملون، جو تم عمل کرتے رہے ہو، ایک ایک چیز کا ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے۔ اللہ کی اس صفت کو تم چیلنج کر رہے ہو کہ اللہ جو ہے وہ ازل سے ابد تک کا علم رکھنے والا ہے، نہیں، اللہ کے پاس ہر چیز کا موجود ہے۔ اس وقت تم نبیوں کو جھٹلاتے تھے، نبیوں کو ایذا دیتے تھے، ان کے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ توڑتے تھے تم، اور آج تم کہتے ہو کہ نہیں ہم تو بڑے نیک پاک ہیں، اللہ تو واقف نہیں ہے تمہارے ان اعمال سے جو تم کرتے رہے۔ فادخلوا ابواب، جاؤ جہنم کے دروازوں میں جو ہے وہ داخل ہو جا کے، خالدین فیہا، رہیں گے پھر اس کو، فلا بیسا۔ اب دیکھیے دنیا کی رسوائیاں، آخرت کی رسوائیاں، فلا بیسا، پس یقیناً بہت ہی برا ہے، مثوى المتکبرین، ٹھکانہ غرور کرنے والوں کا۔ آج کے دن ہم صرف اپنے دل سے تکبر دور کرنے کا جو ہے وہ نکال لیں۔ دیکھیے کیا فرمایا گیا کہ نفس کو مارنا ہے تو سب کو سلام کرو، اور پرٹیکولرلی چھوٹوں کو سلام کرو۔ بڑے کو سلام کرنا تمہاری مجبوری ہے، تمہارا اس سے کام ہے۔ برابر والے کو سلام کرنا بھی تمہاری مجبوری ہو سکتی ہے۔ سلام کرو اپنے سے چھوٹے کو، اور سلام کرتے ہوئے چلتے چلے جاؤ، اپنا نفس مارو وہاں پہ۔ ہم آج بھی کسی کو جو ہے وہ پیسے دینے کے لیے تو دے سکتے ہیں، ہم اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھائیں گے، ہم نہیں کھاتے، کیونکہ ہمارا تکبر ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں ایک غریب، ایک چپڑاسی یا ایک کسی اور کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤں۔ ہم اتنا تہیہ کر لیں کہ اپنا تکبر مارنا ہے۔ اپنے اندر کا سب سے بڑا جو جہاد ہے وہ جہاد بن نفس ہے، اور جہاد بن نفس میں ہم سب سے پہلے تکبر ہے، غرور ہے۔ اس غرور کو اگر ہم نہیں ماریں گے تو پھر یہ انجام دیکھ لیجئے، فلا بئس مثوى المتکبرین، بہت ہی برا انجام ہے ان تکبر کرنے والوں کا، ان کا ٹھکانہ بہت برا ہوگا۔ اور ٹھکانہ کیا ہے؟ یہ ٹھکانہ بتا تو دے دیا گیا کہ جس وقت فرشتے کھینچنے آئیں گے وہیں سے اس کا جو ہے وہ شروع ہو جانا ہے، پھر وہیں سے حساب کتاب، وہیں پہ پتہ چل جائے گا کہ منزل کیا ہے۔ اس لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ ایک تو یہ ہے کہ آخری سانس پہ ہمیں کلمہ ایمان لا الہ الا اللہ پڑھنا نصیب فرمائے، اور یہ تبھی آئے گا اگر ہم دنیا میں پڑھنے کے عادی ہوں گے اس کو۔ اگر ہم دنیا میں اس کلمے کو اپنے دل میں بٹھانے کے عادی ہوں گے تو تبھی آئے گا، نہیں تو شیطان اس وقت بھی ٹریپ کرنے آئے گا، اس وقت بھی کہے گا کہ ہاں فلاں کو جو ہے وہ پیر مان لے، فلاں کو کر لے، تجھے بچ جائے گا، تجھے ٹھیک کر دوں گا، میں اس بیماری سے نجات دلا دوں گا، تو وہ اس وقت بھی ٹریپ کرنے آئے گا۔ لیکن اگر دنیا جو ہے وہ سیدھے رستوں پہ چلی ہوگی تو پھر اس وقت یہ کام نہیں ہوگا کہ جھوٹی قسمیں نہیں کھائی جائیں گی کہ ہم جو ہے وہ کوئی برا کام نہیں کرتے تھے۔ اس وقت اللہ کی بارگاہ میں تو سارے کے سارے جو ہیں وہ ننگے ہوں گے، ہر چیز تش تش بام ہوگی۔ یہ کرامین کاتبین جو لکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ہر چیز جو ہے وہ سامنے کے سامنے کھول کے رکھ دی جائے گی۔ پہلے ہم سوچتے ہوتے تھے کہ یہ سارا ریکارڈ کیسے ہوگا، کہ آج اتنی سی چپ میں پوری دنیا کا ڈاٹا نہیں آ جاتا، تو کیا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے ہماری زندگی کی؟ اللہ کو چھوڑ دیں، اللہ علیمن ہے، اللہ کا علم والا ہے۔ کیا میں اپنے بارے میں نہیں بتا سکتا کہ پیدا ہونے سے لے کے اب تک میں نے کیا کیا نہیں کیا؟ میری اس روح کو جو ہے وہ کہا جائے گا کہ چل بھی بیان کر، یہ جسم کے اعضاء گواہی دیں گے، تو کیا میرا اندر بول بول کے نہیں بتا دے گا کہ ہاں جی میں کیا کرتا رہا ہوں؟ جب ہر چیز تش تش بام ہونی ہے، آج موقع ہے ہمارے سامنے، آج ہمارے پاس مہلت ہے، اس مہلت سے ہم فائدہ اٹھا لیں، اس راستے پہ چلنے کا تہیہ کر لیں، اپنے دلوں سے تکبر غرور کو مٹا ڈالیں، تبھی کامیابی ہے، نہیں تو پھر غرور کرنے والوں کا انجام ہمارے سامنے لکھا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ دیکھیے قرآن کی آیات بہت واضح ہیں، کلیئر ہیں، روشن ہیں، یا یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو کہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اور ہم بلا شبہ جب اللہ نے اس بات کی گواہی دے دی کہ ہم نے اس کو آسان نازل کیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ اس کے باوجود بھی ہم اس قرآن کو جو ہے وہ اگنور کر کے اگر چلے جائیں گے تو
تو کسی کا کچھ نہیں بگڑنا، ساری کائنات اللہ کی نافرمان ہو جائے، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑنا، فرق پڑنا ہے تو ہمیں ہی پڑنا ہے۔ آج ہی راستہ ہم اپنا سیدھا کر لیں، تکبر مٹا دیں اپنے دلوں سے، جو کلف لگے کپڑے پہن کے گردن میں سریا لے کے پھرتے ہیں، ہم اس سے کم از کم باہر آ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ بیماروں کے لیے دعا کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو صحت کاملہ نصیب فرمائے۔ میرا ایک دوست ہیں، وہ بیچارے اس وقت بہت اذیت کا شکار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرما دے، ان کو صحت کاملہ نصیب فرما دے، انہیں صحت والی زندگی نصیب فرما دے۔ جتنے بھی اس دنیا میں بیمار ہیں، سب کی شفا کے لیے اللہ سے رحم کی درخواست کیجیے۔ جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان سب کی مسلمانوں کی بخشش کے لیے دعا کیجیے، مغفرت کے لیے دعا کیجیے، اور جن کی اللہ کے ہاں مغفرت بخشش ہو چکی ہے، اللہ سے ان کی درجات کی بلندی کے لیے دعا کیجیے۔ جو پریشان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرما دیں۔ جو بے اولاد ہیں، ان کو نیک اولاد نصیب فرما دیں۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔